السلام علیکم، اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے ایک مضمون کا عنوان ہے حرف نسبت، اور اس مضمون کے خالق ہیں جناب پروفیسر دبیر احمد، اور میں نے یہ مضمون اخذ کیا ہے کتاب ظفر رضوانوی بیج کا ورق تناظر میں، مرتب ہے دبیر احمد، اور اس کتاب کی قیمت ہے صرف 400 روپے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے اور بہت کام میں آئیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو آسانیاں ہوں۔ اگر آپ کی مطلب کی چیزیں تو ضرور سے ضرور اسے اپنے اس میں سیو کر لیجیے گا، اور میں پڑھتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے حاضر لے کر کے آیا ہوا ہوں چھٹا قسط۔ جی ہاں، اس میں بہت بڑا مضمون ہے، اس لیے کئی قسط لگ رہی، تو پیش خدمت ہے مضمون حرف نسبت، خالق ہے دبیر احمد۔ اور گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے کہ سیدھے سادے روایتی افسانے کے مقابلے میں علامتی افسانہ غیر مرئی سا ہوتا ہے۔ اس میں ٹھوس ہونے کی وہ کیفیت نہیں پائی جاتی ہے جو منطقی افسانے کی خصوصیت ہے۔ اس میں زمان اور مکان دونوں ذہنی تجرید کی سطح پر واقع ہوتے ہیں، اور ان میں اچانک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ علامتی افسانوں میں ٹھوس کرداروں کا کام تمثیلوں اور علامتوں سے لیا جاتا ہے۔ اردو میں علامتی اور تجریدی افسانہ، اردو افسانہ روایت اور مسائل، مرتب گوپی چند نارنگ، صفحہ 105۔ لہذا جدیدیت کے رجحان سے متاثر ہو کر جو افسانے تخلیق ہوئے، ان میں پاپ رام لال، درد کا کوئی ساحل نہیں انور عظیم، پیاسی چڑیا غیاث احمد گدی، گریویارڈ اقبال متین، بازیاب جوگندر پال، دو بھیگے ہوئے لوگ اقبال مجید، تنہا تنہا اوز سعید، اعتراف قیصر تمکین، اور روشنی کلام حیدری، ماچس بلراج مینرا، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم سریندر پرکاش، پہلے آسمان کا زوال کمار پاشی، بیج کا ورق ظفر رضوانوی قابل ذکر ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے کہ علامتی اور تجریدی افسانے محض ذہن جدید کی پیداوار نہیں، کیونکہ مذکورہ افسانہ نگاروں سے قبل قید خانہ اور میرا کمرہ احمد علی غالیچہ اور سریلی تصویر کرشن چندر، میگھ ملہار ممتاز شیریں اور پھودنے منٹو پائے جاتے ہیں۔ کرشن چندر کے فن سے متاثر ہو کر ممتاز شیریں نے کہا تھا کہ ان کے لیے کوئی نیا تکنیکی یا کسی اور طرح کا تجربہ کرنا کھیل سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک سریلی تصویر بھی کھینچی تھی اور ایک افسانے میں زبان بدل کر نئی زبان بنانے کا صوتی تجربہ بھی کیا تھا۔ جدیدیت کی لہر کے بعد بہت سارے افسانہ نگار ہمارے سامنے آئے، لیکن ان افسانہ نگاروں کے افسانوں کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ان کے افسانوں میں فرد کی تنہائی، دہشت اور ذات کے بحران کا کرب موجود ہے۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے فرد اور زندگی کے رشتوں کا گہرے طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ ان افسانہ نگاروں میں تخلیقی صلاحیت بدرجہ تم موجود ہے، جس کے باعث وہ اپنے شعور کو فنی ترسیل کا ذریعہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ جب ادیبوں نے اس رجحان کو لبیک کہا اور اپنی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کیا، تو سرحد کی دونوں جانب جدید طرز کے افسانے لکھے جانے لگے۔ انتظار حسین آخری آدمی، عبداللہ حسین جلاوطنی، خالدہ اصغر ایک بوند لہو کی، سواری بے نام کہانی، انور سجاد، مرغی چوراہا کونپل گائے پرندے کی کہانی، اور غلام الثقلین لمحے کی موت وہ سرگوشی۔ یہ وہ افسانے نگار ہیں جنہوں نے جدید طرز کی کہانیاں لکھی
اور پھر اسی طرز کو ہندوستان میں مزید ترقی دینے والوں میں بلراج مہندرا، سریندر پرکاش، بلراج کومل، احمد حمیش، اوز سعید اور ظفر اگانوی کے نام شامل ہیں۔ مذکورہ افسانہ نگاروں کی کہانیوں میں کہانی پن ہے، ان کی کہانیوں میں علامتیں اور ذہن و احساس کی رو کام کرتی نظر آتی ہے۔ افسانوں میں تہداری بھی موجود ہے۔ 1960 کے بعد کے افسانوی ادب میں فرائڈ اور مارکس کے نظریات کی خوشہ چینی ملتی ہے، بلکہ فرائڈ نے اپنے تحلیل نفسی کی تعویلات میں یہ دکھایا ہے کہ انسان کی محرومیوں اور دبی ہوئی خواہشوں نے اسے ایک ایسا غلام بنا دیا ہے جس کے پاس دل تو ہے لیکن ضمیر نہیں۔ ظاہر ہے وہ شخص خواہش کر سکتا ہے لیکن اپنی کھوئی ہوئی آزادی، عزت اور اخلاق کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کا ذہن کسی ایسے مریض کا ذہن بن جاتا ہے جسے ادب کی زبان میں زندہ لاش کہتے ہیں، جس کا ظاہری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی نفسیات سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ فرائڈ کی نفسیات نے انسان کو تہذیب کے دباؤ سے نجات تو ضرور دلایا، لیکن انسان کے اندر اس آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جسے ہم انسانیت کہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ نصف صدی میں دنیا کے ہر گوشے میں جس طرح کی سیاست ہوئی ہے اور اس سے جس نوعیت کے واقعات رونما ہوئے ہیں اس سے ہر شخص واقف ہے۔ ظاہر ہے کسی تحریک کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، عروج و زوال تو لازم و ملزوم ہے، لہذا وہی ہوا جو ہر تحریک کے ساتھ ہوا کرتا ہے، یعنی مارکسیت سے مایوس و نامراد ہو کر افسانہ نگاروں نے اپنا اعتقاد کھو دیا اور سماجی فریضے پر زور دینے لگے۔ لیکن جب نظریہ ایک مخصوص فکر اور کیفیت کی عکاسی کا ذریعہ بن گیا اور پھر وہی زوال والی کیفیت پیدا ہونے لگی، زندگی کی تگ و دو، خوف، دہشت کو ایک بار پھر افسانہ نگاروں نے دہرانا شروع کر دیا۔ ذات کی تلاش کا مسئلہ ہر دور کا ایک مخصوص وظیفہ رہا ہے اور اکثر موضوع بحث بھی، لیکن ادیب کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ اس عمل کو اپنے افسانے میں کس طرح پیش کرتا ہے۔ ظفر اگانوی جدید افسانے کے بنیاد گزاروں میں شمار ہوتے ہیں، جو افسانوی ادب میں نئے تجربوں کی پہچان کا مؤثر حوالہ ہے۔ ان کے مجموعہ بیچ کا برق میں شامل کل 11 کہانیاں ہیں جو ادب میں نئے تجربے کی حیثیت سے خاص اہمیت رکھتی ہیں، جن کی قدر و قیمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک جدید طرز کے افسانوں کا سوال ہے تو افسانہ نیا آئینہ کو ظفر اگانوی کا وہ پہلا علامتی افسانہ کہا جا سکتا ہے جس سے ظفر اگانوی کے جدید افسانے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اسی افسانے کو کامیابی کی ضمانت دی جاتی ہے جس میں افسانہ نگار گہری افکار اور گہری فنکارانہ بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ایسی کہانیاں تخلیق کرتا ہے جس میں بظاہر ہماری دنیا کا عکس ہوتے ہیں، لیکن اس افسانے کی تہ میں اترنا چاہیں تو حقیقتاً ہماری دنیا کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ظفر اگانوی کی بعض کہانیوں میں ابہام کے چادر دبیز نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے عام قاری پر علامت کے معنی روشن نہیں ہوتے، بالخصوص ان قاریوں پر جو ان علامتوں کے فہم ادراک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر قاری افسانوں میں استعمال کیے گئے علامتوں سے بے نیاز ہو تو ان افسانوں کے لطف سے خالی رہے گا۔ یہاں یہ بات خاطر نشان رہے کہ ظفر اگانوی نے ایسے افسانے تخلیق نہیں کیے جو افسانوں کو افسانوی فضا سے نکال کر حقیقی دنیا کی سیر کراتے ہو۔ پروفیسر شمیم حنفی نے ظفر اگانوی کے تئیں ان خیالات کا اظہار کیا۔ ہندوستان میں جن اصحاب نے علامتی تجریدی افسانے کی بنیادیں استوار کی ان میں ظفر اگانوی کا نام بھی شامل ہے۔ وہ پہلی صد کے نئے افسانہ نگاروں میں تھے، زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے اور سوچ میں اپج تھی۔ انہی شاعر
انہیں شاعری کے مقابلے میں فکشن سے دلچسپی بھی زیادہ تھی۔ ظفر گانوی کے ہاں ارتکاز، اشاریت اور بالواسطہ بیان کی خوبیاں بہت ہیں۔ اس سے کہیں کہیں ترسیل معنی کی مشکلات تو قاری کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہانیاں خصوصی توجہ کے ساتھ بار بار پڑھے جانے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ تخلیقی عمل کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ ایک تخلیق کار پر وہ کون سے لمحے ہوتے ہیں جب ان پر وحی اترتی ہے، کیونکہ تخلیق کار بڑی ریاضتوں کے بعد اپنی تخلیق کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ممکن ہے ظفر گانوی جب افسانے تخلیق کر رہے تھے تو ان کی پذیرائی نہ ہو سکی۔ ایک زمانے میں عزرا پونڈ نے بھی ٹیگور کی نظموں کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، محض اس لیے کہ ٹیگور کی نظمیں اپنے وسیع تر کینوس کے باوجود بنگالی زبان میں تھیں۔ ٹھیک اسی طرح ظفر گانوی کی کہانیاں اپنے وسیع طرح مفہوم اور کینوس کے باوجود اس لیے ہمارے نقادوں نے تسلیم نہیں کیا کہ وہ مرکز سے دور ایک یونیورسٹی میں طلباء طالبات کی ذہنی آبیاری کر رہے تھے، اور مرکز سے دور رہنے والوں کی حیثیت حاشیے کی ہوتی ہے۔ اگر وہ کلکتہ یونیورسٹی یا کلکتہ کے علاوہ مرکزی یونیورسٹی یا دلی کے گرد و نواح میں ہوتے تو یقیناً ان کی حیثیت مختلف ہوتی۔ غضنفر صاحب کا خیال بالکل درست ہے کہ مرکز میں بیٹھے ادیبوں کی نگاہیں حاشیے کی سیاہ رنگوں سے مسلسل چشپوشی کرتی رہتی، حاشیے کے لفظ چیختے رہے اور مرکز کے مفکروں کی سماعت بحری بنی بیٹھی رہی۔ مرکز میں بیٹھے ادیبوں کو غضنفر یوں مخاطب کرتے ہیں: مرکز میں بیٹھے دیگر ادیبوں کو بھی چاہیے کہ وہ حاشیے پر نگاہ ڈالیں۔ حاشیے پر انہیں مرکز سے زیادہ مواد مل سکتا ہے۔ حاشیے کی سیاہیاں انہیں زیادہ ایسی سوئیاں فراہم کر سکتی ہیں جنہیں چبھو کر بے حس جسموں میں درد کا احساس جگایا جا سکتا ہے۔ مرکز کا دل اور حاشیے کا درد۔ غضنفر فن افسانہ اور افسانہ نگار پر تنقید کرنے والے بیشتر ایسے ناقدین ادب ہیں جنہوں نے ظفر گانوی کو سرے سے نظر انداز کر دیا، محض اس لیے کہ وہ مرکز میں نہیں تھے، گرچہ اس بات کا اعتراف ضرور کیا کہ جدید افسانہ نگاروں میں اہم نام ظفر گانوی کا ہے۔ حالانکہ ظفر گانوی احمد حمید، سریندر پرکاش اور بلراج مہندرا جیسے افسانہ نگاروں سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ علی حیدر ملک کے درج ذیل اقتباس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ رہ گئے شمس الرحمن فاروقی تو انہوں نے حسب معمول اپنی انا اور محنت کا ثبوت فراہم کیا۔ انا کا ثبوت وارث الوی سے اپنے موازنے کے سلسلے میں اور محنت کا ثبوت گھما پھرا کر بات کرنے میں۔ یوں بھی فکشن کی تنقید کے ضمن میں فاروقی کا نام کبھی اعتبار اور اہمیت کا حامل نہیں رہا۔ ان کا ذوق اور مطالعہ اور مشتبہ اور غیر جانبداری مشکوک ہے۔ انہوں نے شبخون کے ذریعہ جن افسانہ نگاروں کو بڑے طمطراق کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، ان میں سے بیشتر جینوین نہیں تھے، اور اگر جینوین تھے تو فاروقی کے زیر اثر گمراہی کا شکار ہو گئے اور یوں اپنی منزل کھو بیٹھے۔ افسانہ اور علامتی افسانہ، علی حیدر ملک، صفحہ 45۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے، حرف نسبت، جس کے خالق ہے جناب دبیر احمد، اور یہ اخذ کیا گیا ہے ظفر گانوی بیج کا ورق کے تناظر میں کی کتاب سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ 5واں ایپیسوڈ بھی یقیناً، یا 6واں ایپیسوڈ بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، اس کتاب کی قیمت صرف 400 روپے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب جلد سے جلد خرید کر آپ اپنی لائبریری میں رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔